پہلے 2 درس ہو چکے ہیں. ان گزرے ہوئے 2 درسوں کے اندر جو باتیں بیان کی گئی، توحید کسے کہتے ہیں، عقیدہ کی تعریف کیا ہے، اور صحیح عقیدے اور اس کی اہمیت اور ضرورت، انسان کی اصل توحید اور عقیدہ کہاں سے سیکھا جائے، کہاں سے لیا جائے، کتاب و سنت سے. اس کے بعد ایمان سے کیا مراد، ایمان کے معنی کیا ہیں، تصدیق کرنا، اور اصطلاحی معنی ایمان کے زبان سے کہنا، دل سے اعتقاد رکھنا اور عمل کر کے بتانا. ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہوں سے ایمان کے اندر گراوٹ آتی ہے، کمی ہوتی ہے. ایمان کے 6 ارکان: اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان. اس کے بعد اللہ پر ایمان کہا گیا کہ اس پر 3 طرح سے علم نے کہا کہ اللہ پر ایمان کے معنی توحید ربوبیت، یعنی اللہ کو تمام اس کے کاموں میں اکیلا ماننا. جو بھی کام ہے، مارنا، زندہ کرنا، بارش کا برسانا، روزی کا دینا، یہ جتنے اللہ رب العالمین کے کام ہیں ان سب میں اللہ رب العالمین کو تنہا ماننا. یہ تمام یعنی جو رب ہے، یہ اللہ ہم کو پالتا ہے، سارا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ہے توحید ربوبیت. اور یہ چیز بھی بتائی گئی کہ توحید ربوبیت کا کوئی منکر نہیں. مشرکین عرب، مکہ کے مشرکین کے بارے میں بھی رب العالمین نے کہا وَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. آپ سوال کریں ان سے، اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں مشرکین سے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. تو جو اللہ رب العالمین کا رب ماننے والی بات ہے، اس کو تمام انسان مانتے ہیں. اسی کو بولتے ہیں توحید ربوبیت. ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان، تو اللہ پر ایمان، اس میں پہلا توحید ربوبیت، اللہ کو رب ماننا. دوسرا ہے توحید الوہیت. توحید الوہیت یعنی تمام وہ کام جن سے عبادت کی جاتی ہے، جو عبادت میں آتے ہیں، وہ سارے افعال، وہ ساری باتیں، وہ سب اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینا کام ہے. تو زبان سے بولنے کا ہے، تو یہ ساری اندر سے باہر سے جتنی بھی چیزیں اور جتنی بھی باتیں، جتنے بھی کام جو بطور عبادت کیے جا سکتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے کرنا. یہی ہے توحید ربوبیت، جس کو کہتے ہیں اللہ کو الہ ماننے میں، معبود ماننے میں تنہا ماننا. یہی ہے توحید الوہیت. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز عبادت ہے، تو کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. نماز میں جو ارکان ہیں، قیام، رکوع، سجود، یہ سب کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے. تعظیماً کسی کے لیے کھڑا ہونا حرام ہے، کسی کے لیے جھکنا حرام ہے. یہ سب عبادت کے کام ہیں، اور عبادت کا ہر کام کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے. تو جو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے رب ماننے میں اور اس کو معبود ماننے میں. جب ہم نے کہا آمنت باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، تو ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا. ایمان کے معنی تصدیق کر لینا، کسی بات کو سچ مان لینا. اور ہماری اصطلاح میں زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل کر کے بتانا، یہی ایمان کی تعریف ہوئی. اب اس تعریف کو ہم ان چیزوں پر فٹ کریں جو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر.
تو عبادت کے جتنے کام ہو سکتے ہیں، دعا مانگنا، خوف، امید، محبت، حج، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب کو صرف اللہ کے لیے انجام دینا، تو یہی جو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ، اس کا معنی تبھی جا کر ثابت ہوگا۔ اور یہی توحید ربوبیت ہے، وہ توحید الوہیت ہے۔ اس توحید الوہیت کے لیے ہی رب العالمین نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے۔ توحید الوہیت، عبادت کے لیے اپنی رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ توحید الوہیت کی اہمیت، کہتے ہیں اس بات پر ہم غور کریں کہ توحید الوہیت اتنی اہم کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اسی کے لیے اللہ نے انسان اور جن کو پیدا کیا ہے۔ موحد اور مشرک لوگوں کے درمیان اسی توحید سے فرق ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں جزا اسی کی بنیاد پر ہے۔ اب کیسے معلوم ہو کہ کون توحید پر ہے اور کون شرک میں ملوث ہے؟ تو یہ توحید الوہیت ہی بتائے گی۔ اب کوئی آدمی کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں گے بھئی سجدہ تو صرف اللہ کے لیے، تو اب آپ کس بنیاد پر آپ کے اور اس کے درمیان میں فرق ہوگا؟ فرق اسی بنیاد پر ہوگا کہ آپ توحید جو آمنت باللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کو الوہیت میں، معبود ماننے میں بالکل کسی طرح کا آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو اس کہا کہ اس کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ موحد اور مشرک میں اسی کے ذریعے فرق ہوگا، بہت ساری چیزیں اسی سے واضح ہوتی ہے، ورنہ مسلمانوں کے نام کے طور پر تو ڈھیر لگا ہوا ہے۔ دنیا کی سیکنڈ آبادی ہے، دنیا کی سب سے بڑی دوسرے نمبر پر آبادی ہے مسلمانوں کی، لیکن موحد کتنے ہیں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی۔ اسی لیے توحید الوہیت کو بہت اچھی طرح پڑھنا چاہیے، سوائے اہل حدیثوں کے اور کوئی نہیں پڑھتا توحید الوہیت کو، اور اسی لیے دوسروں کو بڑے گراں گزرتے ہیں اہل حدیث۔ ماں کے لیے بھی اگر پیر چھونے لگے تو اگر اہل حدیث سے کہے گا بھائی نہیں ہے یہ، تو وہ کہے گا آپ لوگ ہر جگہ یہی چیزیں پیش کرتے ہیں کسی کے لیے۔ اب کہیں کلاس میں بچے کھڑے ہوتے ہیں ٹیچر کے لیے، یہ تعظیم کے طور پر کھڑے ہو رہے ہیں، حرام ہے، یہ کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ بعض مواقع پر جیسے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہے ہیں، آپ پہلے سے ان کے انتظار میں ٹھہرے ہوئے ہیں کہ وہ آئیں، اور آپ ان کو ان کی جگہ تک بٹھائیں گے، یا کوئی آئے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ خالی نہیں ہے، آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے ان کو دے رہے ہیں کہ بیٹھیے، یہ آپ ان کی عزت کر رہے ہیں، مہمان ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے تعظیمن کھڑے ہونا، یہ عجمیوں کے یہاں ہوتا کہ کوئی بھی بڑا جب باس آئے تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کھڑا ہو رہا ہے یہ سوائے رب کے کسی کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے اس طرح کیا تو آپ نے کہا نہیں بیٹھو، ایسا نہیں کھڑا ہونا۔ تو میرے بھائیو، یہ توحید الوہیت جو جانتا ہے، جو سمجھتا ہے، وہی کیا کرتا ہے کہ ساری چیزوں کو نوٹ کرتا ہے۔ تو اسی کے ذریعے سے موحد اور مشرک میں فرق ہوتا ہے، اور اس طرح سے جب وہ جیے گا تو جو اس چیز میں فرق نہیں کرے گا کہ شرک بھی توحید بھی ایک ہی ساتھ لے کے چلنا چاہے گا، تو اللہ کے یہاں جا کر کس کو جزا اور سزا ہوگی؟ جو اپنے آپ کو کلیئر کر کے رکھا، تو گویا کہ توحید الوہیت کی بنیاد پر ہی رب کے سامنے صحیح معنی میں فیصلہ ہوگا، یہ جنتی یہ جہنمی۔ تو توحید الوہیت کی اہمیت اسی لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول بھیجے گئے اور کتابیں نازل کی گئیں، کس کے لیے؟ توحید الوہیت کے لیے۔ رب ہمارا رب کون ہے اس کو بتانے کے لیے نہیں بھیجے گئے نبی رسول، کتابیں اس لیے نازل نہیں کی گئی کیونکہ رب تو اللہ کہہ رہا ہے مشرکین عرب سے پوچھ لو، مکہ میں جو آپ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ نے کہا ان سے خود پوچھ لو آپ۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ لوگ خود کہیں گے کہ سب کا رب
آسمان کا بنانے والا، زمین کا بنانے والا، ہمارا بنانے والا اللہ ہی ہے. وہ بولتے رب وہی ہے، لیکن توحید الوہیت عبادت تو کہا اسی کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا اور کتابیں نازل کی تاکہ لوگ رب کی عبادت کرنا سیکھ جائیں. جس کو رب مانتے ہیں اسی کو معبود مانیں. اسی کے لیے رب العالمین نے کتابیں نازل فرمائی. اللہ تبارک تعالی قرآن مجید فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. کیا پیغام لے کر؟ اس کا کام کیا تھا؟ اس کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے علاوہ جو معبودان باطلہ ہیں ان سے بچتے رہو. یہ بھی یاد رکھو آپ، اہل حدیث کی ٹھوس دعوت یہ ہے کہ آپ اللہ کو معبود ماننے کی دعوت دیں، ساتھ ہی ساتھ غیر اللہ کے ابطال، اس کے باطل ہونے کو بھی بتائیں. صرف آپ ایک طرفہ بات نہیں کر سکتے. لازم ہے کہ جہاں توحید بیان ہوگی وہاں اس کو توڑنے والی چیز شرک بھی بیان کیا جائے گا. تو ہماری بات کیا تھی کہ اللہ نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا، کتابیں اسی لیے نازل کی گئی، اور قرآن میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ کہتا ہے ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا، ان کی تعلیم یہی تھی اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو، معبودان باطلہ سے بچو. اب یہاں پر یہ بالکل واضح ہو گیا کہ رسولوں کو، کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو ہر قسم کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لگانا. لیکن آپ کو معلوم جماعت اسلامی کا نظریہ یہ ہے پہلے حکومت قائم ہونا، اس کے بعد اللہ کی عبادت ہونا. یہی ٹکراؤ ہوتا ہے. تمام انبیاء و رسول کی دعوت حکومت قائم کرنے کی نہیں تھی. حکومت قائم ہوئی تو انشاءاللہ اور مضبوطی سے کام ہوتا، نہیں ہوئی تو جو لوگ اس چیز کو سمجھ لیے وہ خطے میں، زمین کے کسی بھی حصے میں ہو، وہ اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں. ان کو اس بات کا انتظار نہیں ہے کہ حکومت الہیہ قائم ہوگی تبھی ہم نماز پڑھیں گے، تبھی ہم زکوٰۃ دیں گے، تبھی ہم روزے رکھیں گے. کیا حکومت قائم نہ ہو تب تک اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے؟ میرے بھائیو، اسی لیے بنیاد کیا ہے انبیاء و رسول کو بھیجنے کی، کتابیں نازل کرنے کی؟ لوگ اپنے رب کو معبود جو برحق، حق یعنی جو اللہ رب العالمین معبود برحق ہے، اس کو پہچان لے لو. اسی لیے بھیجے گئے انبیاء اور رسول. اور اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ان کی طرف جو وحی کی وہ کیا تھی؟ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. کیا تھی دعوت ان کی؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور فَاعْبُدُونِ، میری ہی عبادت کرو. کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت. تو گویا کہ توحید الوہیت کی اہمیت ہے، اسی لیے ضروری ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا کہ انبیاء اور رسول کا جو مشن تھا، اللہ ان کے بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ یہی کہ لوگ اپنے معبود برحق کی عبادت کرنا سیکھ جائیں. اسی لیے کہ رسول بھیجے اور اسی لیے کتابیں نازل کی. صرف حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں، صرف اور صرف عبادت کرنے کے لیے. صرف اور صرف عبادت. دیکھیں دونوں جملوں میں فرق ہے. صرف حکومت کے لیے نہیں، صرف اور صرف عبادت کے لیے. دوسری چیز حاصل ہوئی تو انشاءاللہ بہت اچھا، نہیں حاصل ہوئی تو پہلا تو جو مقصد ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، وہ نہیں ہونا ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اس کے دو رکن ہیں. اس کے دو رکن ہیں. دونوں رکنوں کو جاننا بہت ضروری ہے. کیا ہے پہلا رکن؟ پہلے کہتے ہیں نفی ہوتی ہے، انکار ہے، اور دوسرا اثبات ہے، اقرار ہے، ثابت کرنا ہے. تو پہلا جو حصہ ہوتا ہے لا الہ، لا الہ، پہلے نفی ہوتی ہے ان تمام چیزوں کی
جن کی اللہ کی سوا عبادت کی جاتی ہے. اسی لیے پہلے جملہ کہتا لا الہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود برحق. دوسرا، اب پہلا انکار ہو گیا، پہلا نفی انکار، دوسرا الا اللہ ثابت ہو گیا کہ اگر ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین. اسی لیے کہا کہ توحید کے ساتھ شرک کا بیان آئے گا ہی آئے گا. اس کے بغیر پہلے شرک کو ختم کیا جا رہا ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ. تو اسی کو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں. پہلا نفی، دوسرا اثبات. نفی مطلب انکار، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ مگر اللہ رب العالمین جو خالص اسی کے لیے. اب اس لا الہ الا اللہ کے کچھ شروط ہوتے ہیں. شروط ہیں یعنی اب لا الہ الا اللہ جب کہے تو اس کے ساتھ کچھ شروط ہیں. اگر وہ شرط نہ پائی جائے تو ہم لا الہ الا اللہ کہنے میں سچے نہیں ہیں. تو لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں، وہ 7 شروط ہیں. پہلا علم، پہلا علم، دوسرا یقین، تیسرا اخلاص. پہلا علم، دوسرا یقین، تیسرا اخلاص، چوتھا صدق، چوتھا صدق، پانچواں محبت، چھٹا اطاعت، ساتواں اسے قبول کرنا. یہ 7 اہل علم نے لا الہ الا اللہ کے شروط بیان کیے ہیں. انشاءاللہ بعد میں ان سب کی ایک ایک کر کے اس کی تشریح کی جائے گی. ابھی ہم کو یہ یاد رکھنا ہے، ہم کو آج کے درس میں توحید الوہیت یعنی عبادت کی تمام قسموں کو صرف اللہ کے لیے ثابت کرنا. اور جن و انسان کی پیدائش کا مقصد یہی ہے. موحد اور مشرک میں فرق اسی کے ذریعے ہوتا ہے. جزا اور سزا اسی کی بنیاد پر ہے. انبیاء اور رسول کتابیں اسی کے لیے نازل کی گئیں. لا الہ الا اللہ کے 2 رکن ہیں، پہلا نفی، دوسرا اثبات. لا الہ الا اللہ کی 6 شروط ہے. کیا؟ علم، یقین، اخلاص، صدق، محبت، اطاعت اور اسے قبول کرنا. یہ 7 شروط ہیں. ان 7 شروط کے ساتھ ہم کو لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے، اس کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، سمجھانا ہے. اس کا درجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی، اس کے شروط پورے کیے اور ایسی باتوں سے دور رہا جو اس کو توڑنے یا اس میں خلل ڈالنے والی ہوں، تو اس کے لیے جنت ہے. اب ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہے، ضروری ہے. جو لا الہ الا اللہ کہا، جو کہتے ہیں نا ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه اللہ علی النار. کوئی شخص جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے. الا حرمہ اللہ علی النار. جو ایک بات مشہور ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہی ہے کہ ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ. جس شخص نے، جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ کہا پھر اسی بات پر وہ مر گیا تو جنت میں جائے گا. یہ درجہ ہے اس چیز کا. کب؟ جب ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، ہم کو معلوم ہو کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مفہوم ہوتا ہے، اس کے کیا شروط ہوتے ہیں. اس کے ساتھ جب ہم لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہتے ہیں تو زبان سے اقرار ہوتا ہے، دل کے اندر تصدیق ہوتی ہے اور ہمارے اعضاء اس کے مطابق عمل کر کے بتاتے ہیں. تو یہی ہے کہ الا دخل الجنہ. اس کے ساتھ وہ مر گیا تو پھر وہ سیدھے کیا ہوگا؟ جنت میں جائے گا. اسی لیے آپ دیکھو صحابہ میں سے بعض لا الہ الا اللہ کہے، ان کو ابھی کوئی عبادت کا موقع نہیں ملا اور میدان جنگ چلے گئے، وہیں شہید ہو گئے اور جنت چلے گئے.
کئی ایسے واقعات ہیں صحابہ میں، انہوں نے اور کوئی عبادت کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن جو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، وہ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے، اس کے ارکان کو سمجھتے ہوئے، اس کے شروط کو سمجھتے ہوئے، تو اس طرح سے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ تیسرا جو ہم آمنت باللہ جب کہتے ہیں اللہ پر ایمان، رب مانے اس کو، معبود مانے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی کو توحید ربوبیت، توحید الوہیت، ابھی ہم نے توحید ربوبیت پچھلے درس میں سمجھا، توحید الوہیت سمجھا، اور تیسری جو چیز ہے وہ توحید اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات۔ تو اس توحید اسماء و صفات کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ رب العالمین تمام صفات کمال سے متصف ہے، تمام صفات کمال سے متصف ہے، ہر قسم کی جو نقص والی صفات ہیں اس سے رب العالمین پاک ہے، اس کو انہی اوصاف سے متصف کیا جائے گا جس سے اللہ رب العالمین خود اپنے بارے میں کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بتایا کہ اللہ رب العالمین کے یہ نام ہیں، اللہ کی یہ صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین کو تمام کمال صفات سے متصف ماننا، کہ تمام صفات جو کمال کی ہو سکتی ہیں وہ اللہ کے اندر حقیقی معنی میں کمال ہے، لیکن مخلوق کے اندر بھی وہ صفات ہو سکتی ہیں۔ تو اسی لیے کہ اللہ کو کمال صفات سے متصف ماننا، ساتھ ہی ساتھ نقص والی صفات سے اللہ کو بری ماننا۔ علم، انسانوں کے درمیان میں آپ جانتے ہیں کہ علم ایک ایسی صفت ہے کہ جس انسان میں جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنا ہی انسانوں کے درمیان بلند ہوتا ہے، اتنی ہی اس کی قدر و منزلت بڑھتی ہے۔ علم تو یہ انسان کے اندر صفت، علم کی صفت اللہ کے یہاں وہ کمال ہے اس کے اندر، لیکن انسان کسی ایک حصے پر ہی پوری زندگی لگا دیتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ میں اس میں مکمل نہیں ہوں۔ دنیا کی تمام ڈگریاں، آج کل پی ایچ ڈی کا دور ہے، اسپیشلٹی ہر چیز میں، ہر اس میں، لیکن آپ ان لوگوں سے اس شعبے میں رہتے ہوئے، سائنس کا لے لو آپ یا کسی اور بھی چیز میں، اگر وہ ساری زندگی ڈوبا رہ گیا، کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے یہ اس میدان کے دنیا کے سب سے باکمال ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کو جو صفات کمال سے متصف ماننا، ساتھ ہی ساتھ نقص اور عیب والی صفات سے رب العالمین کو بری ماننا، یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ اور اس کے اندر یہ بھی اصول ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے جس طرح سے جو چیز ثابت کی ہے انہی کو ماننا، اس سے آگے نہیں جانا، اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتے ہیں بغیر تمثیل، بغیر تمثیل۔ تمثیل کا معنی ہوتا ہے کسی کو اللہ کے مشابہ قرار دیں۔ اب جیسے اللہ رب العالمین کے بارے میں کئی ایک صفات آئیں، اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر تشریف لاتا، آخری رات کا دوپہر ہوتا ہے۔ اب وہ اللہ آتا ہے آسمانی دنیا پر، تو اب یہ ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ ایمان ہو گیا کہ اللہ آتا ہے، آنا ثابت ہوا بغیر تمثیل۔ اب ہم بھی اوپر سے نیچے آتے جاتے ہیں، آج کل لفٹ ہے، ایک دور میں لفٹ کا تصور نہیں تھا، سیڑھیوں کا تصور تھا، اب پکی سیڑھیاں ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ بانس وغیرہ سے لگا کے چڑھتے تھے۔ تو یہ جو چڑھنا اور اترنا، یہ جو معاملہ ہے، اللہ کے بارے میں جب حدیث میں آیا تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ یہی ہے کہ اب کوئی کہے نہیں لفٹ کے ذریعے سے، سیڑھی کے ذریعے سے، چھلانگ لگا کر، یہ تو سب نقص والی صفات ہے، یہ بندوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ آیا ہے، آتا ہے، کیسے آتا ہے نہیں معلوم، بغیر تمثیل، کسی کو مشابہ قرار نہیں دے سکتے۔ کسی کے مشابہ قرار مخلوق میں بہت ساری ہیں،
الگ الگ طریقے سے اوپر سے نیچے آتے ہیں. انسان تو یہ اسباب اختیار کرتا ہے، اور دیگر مخلوق ہے کوئی چھلانگ لگا کر نیچے آتا ہے، کوئی اڑ کر نیچے اترتا ہے اڑتے ہوئے. تو یہ سب مخلوق کی صفات ہیں. لیکن رب العالمین کے اندر جو آنے کی صفت ہے اس پر ہمارا ایمان ہے بغیر تمثیل. کسی کے مشابہ قرار ہم نہیں دیتے، کیوں کمال ہے اس کے اندر تمام صفات میں وہ کمال ہے. یہ ہمارے اندر نقص ہے کہ ہم بھی اوپر سے نیچے آتے یا نیچے سے اوپر جاتے. کچھ نہ ملے تو ایسے ہی تھوڑی چلے جائیں گے، سیڑھی کچھ تو بھی اختیار کریں گے. یہ بات اور ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے کہ وہ جنات کا تصور ہے لے کے اڑ جائے. تو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو سلیمان علیہ السلام ہواؤں سے باتیں کرتے تھے، اللہ نے ان کو قدرت دی تھی، ہوا کو حکم دیتے ہوا لے کے چلتی ان کو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف مخلوق کے طور پر ہے، لیکن اللہ کے لیے کسی بھی طرح سے کوئی چیز اس طرح کی ہم مشابہ قرار نہیں دیں گے. تو اسی طرح کہتے ہیں اللہ پر توحید اسماء و صفات. آمنت باللہ جو ہم نے کہا اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی الوہیت پر، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان. اسماء و صفات پر ایمان کا معنی جو اللہ نے اپنے لیے نام جو صفات ثابت کی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیے ہیں، جو نام اور جو صفات، ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور تمام قسم کے کمال سے اللہ کو متصف مانتے ہیں. ہر نقص اور عیب سے اللہ کو پاک مانتے ہیں اور ان سب صفات پر ایمان رکھتے ہیں بغیر تمثیل، یعنی کسی کی چیز سے اس کو مشابہ قرار نہیں دیتے. تعطیل، بغیر تعطیل یعنی اللہ کی صفات سے خالی بتانا. ایک فرقہ معطلہ کا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو چونکہ اگر صفات ثابت کریں تو اس سے اللہ کی مخلوق سے مشابہ ہو جائے گا، اس لیے وہ کہتے مانو ہی مت، وہ کہتے مانو مت. تو یہ کیا ہوا؟ تعطیل، معطل کر دیا. اب اللہ نہ ان کے نزدیک عالم ہے، نہ اللہ علم کی صفت سے متصف ہے، نہ سمیع ہے، نہ بصیر ہے. تو پھر عجیب و غریب بات، کیسا رب، کیسا معبود جو نہ سنے نہ دیکھے نہ جانے. تو وہ کیا کرتے، کس لیے کرا انہوں نے اس لیے کیا کہ اللہ کو علیم مانے، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھیں. اللہ رب العالمین کو ہم اگر اس طرح سے صفات اس کی مانیں تو لازم طور پر مشابہت آتی ہے ذہن میں، کیسے. تو وہ اس سے بچنے کے لیے کیسے سے انہوں نے کہا رب کو کوئی صفت مانو ہی مت اللہ کے لیے. تو یہ ہوا، اس کو بولتے ہیں تعطیل، معطلہ. تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے اسماء و صفات پر بغیر تمثیل، کسی کے مشابہ نہیں قرار دیتے، بغیر تعطیل، کسی صفت کو اس کے انکار نہیں کرتے، معطل نہیں کرتے، اس کے الگ نہیں ہٹاتے. اور بغیر تحریف ایک اور چیز ہوتی ہے، یعنی ایک گروہ یہ ہے کہ وہ مشابہت سے بچانے کے لیے رب العالمین کو وہ کیا کرتے ہیں، صفت کی تعویل کر دیتے ہیں، معنی میں تحریف کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے اللہ رب العالمین کا ہاتھ ثابت ہے، اللہ کا ہاتھ ثابت ہے، قرآن میں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ نے یہودیوں کے جواب میں کہا، حدیث میں آیا اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، دونوں ہاتھ دائیں ہیں. تو اب اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہاتھ ثابت ہوا اللہ رب العالمین کے لیے. اب ایک گروہ کیا کہتا، یہاں پر ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے، چونکہ ہاتھ سے خرچ کیا جاتا ہے، کسی کی مدد کی جاتی ہے، کسی کو دیا جاتا ہے، تو یہاں ہاتھ کا معنی کیا ہوا، مدد کرنا. حالانکہ عربی زبان میں ید کا لفظ ہاتھ ہی آتا ہے. اب کسی کے لیے بعد میں جا کے وہ چیز بولی جاتی ہے، یہ ان کا دائنا ہاتھ ہے، یہ ان کا بایاں ہاتھ ہے، بولتے ہیں یہ دائنا ہاتھ. ہم کی دائنا ہاتھ کس لیے بولتے، سپورٹ کے طور پر، ان کے کام آتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. یہ ایک اس کا دور کا معنی ہے، لیکن قریبی معنی تو ہاتھ ہی ہوگا نا. آپ اللہ کے لیے جو صفات ثابت ہیں اس کو ویسے ہی مانیے.
اس کے معنی میں تبدیلی اور تحریف نہ کریں. معلوم آپ کو یہ عقیدے پڑھنے کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اسی کے ذریعے سے امت میں گروہ بنے الگ الگ. بدعتیوں کا گروہ انہی سب چیزوں کے سلسلے میں بنتے چلے گئے. انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے اس کی صفات کو ماننا محال سمجھا. کچھ لوگوں نے مشابہ قرار دے دیا، کچھ لوگوں نے رب کے سلسلے میں مشابہت سے بچنے کے لیے انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے رب کو مشابہت سے بچانے کے لیے تحریف کر دی معنوں میں. تو اس لیے اہل الحدیث کا گروہ، اہل سنہ کا یہ گروہ، یہ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتا ہے بغیر تمثیل، بغیر تعطیل، بغیر تحریف. نہ اس کے اندر کسی کو کسی سے مشابہ مانتے، نہ اس کو معطل کرتے، اور نہ اس کے معنی میں تحریف کرتے. جو جس طرح سے آیا ہے اس کو اسی طرح سے مانتے ہیں. یہی معنی ہے آمنت باللہ. جب ہم کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے، اس کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اس کے اسماء و صفات پر. اسماء و صفات پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ کہ جو نام جس طرح سے قرآن و حدیث میں آئے ہیں، جو صفات جس طرح سے آئی ہیں، ان کو ماننا بغیر تمثیل، بغیر تعطیل، بغیر تحریف. اب دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں. اس کے اندر پورے پہلے کیا کہہ دیا؟ اس کی جیسی کوئی چیز نہیں. وہو السمیع البصیر. اس کے فوراً بعد اللہ نے سمیع و بصیر کہا، اپنے لیے نام، اپنی صفات کو ذکر فرمایا. پہلے کہہ دیا کہ اس جھگڑے میں پڑنا ہی نہیں کہ کسی کے مشابہ مانو، مشابہ سے بچنے کے لیے معطلہ ہو جاؤ، معطلہ نہ بنو تو محرفہ ہو جاؤ، تحریف کر دو. کہا کہ لیس کمثلہ، پہلے مان لو کہ جب اللہ کے اندر کوئی صفات تم مانتے ہو جو ثابت شدہ ہے، پہلے ذہن میں رکھ لو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ نے فوراً اس کے بعد اس چیز کو ثابت کر دیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہے، تم اس کو انہی ناموں سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اس کے ناموں میں بے دینی کرتے ہیں، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو چھوڑ دو، وہ اپنے کیے کا بدلہ جلد پائیں گے. یعنی یہ جو توحید اسماء و صفات ہے یہ بھی بڑی اہم ہے. یہ بات اور ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں اگر یہ سب اتنے لوگ اگر اتنی ساری چیزیں نہ بتائیں تو ہر موحد ایمان والا، اللہ کو ماننے والا، وہ اسی اس پہ رہتا ہے. لیکن جو لوگ آ کر شبہات اور یہ ساری باتیں جب ڈالتے ہیں تب ان سب چیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں سب سے اہم چیز ہمارے لیے توحید الوہیت ہے. ہمارے ارد گرد جو زیادہ ماحول ہے وہ خرابی الوہیت کو لے کر ہے. اسماء و صفات میں چونکہ یہ بڑا مطلب علم رکھنے والے لوگوں کے درمیان ہی یہ چیز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم کو جاننا چاہیے. آپ دیکھیں کہ پرانے ترجموں کے اندر اکثر وہاں پر یعنی حدیث میں آتا ہے والذی نفس محمد بیدہ، حدیث کا اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ یہ بات دہراتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت لکھتے ہیں. تو یہ قبضے قدرت کہنا یہ تحریف ہے. والذی نفس محمد بیدہ، اس کے اندر کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. یہاں ہاتھ ہے، یہ قبضے قدرت جو ترجمہ ہے یہ کہیں نہ کہیں تحریف ہے معنی میں. قبضہ قدرت مفہوم بعد میں نکلتا، بھئی ہاتھ سے ہی پکڑ ہوتی ہے وہ محل، لیکن اللہ کے اسماء و صفات کے لیے پہلے اس کو ثابت کرنا، سمجھانے کے لیے بعد میں اگر ضرورت پڑے تو اس کو سمجھایا جائے. لیکن پہلے یہ بات معلوم والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے.
اللہ تعالیٰ کی صفات کے معنی ان کی کیفیات میں فرق. اللہ تعالیٰ کی صفات کے معنی ہمیں معلوم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح عربی زبان میں خطاب کیا ہے. کہ کیوں معلوم ہے ہمیں؟ کیونکہ عربی زبان میں اللہ نے خطاب کیا ہے، اور عربی زبان کوئی گونگی زبان نہیں ہے. اس کے اندر جو مفہوم واضح ہوتا ہے کسی اور زبان میں اتنا واضح نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عربی اگر آپ جانتے ہیں تو قرآن کو پڑھ کر جو مزہ آپ کو ملے گا وہ آپ ترجمے سے حاصل نہیں کر سکتے. عربی بہت واضح زبان ہے، جو اس کو جان لیتا ہے تو اس کو ہر بات سمجھ میں آسانی کے ساتھ آتی ہے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے معنی ہمیں معلوم ہے. کیوں معلوم ہے معنی؟ اللہ کے صفات کے معنی ہمیں کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے واضح عربی زبان میں خطاب فرمایا ہے، اور ہمیں اپنی کتاب کے فہم اور تدبر کا حکم دیا ہے جس میں اس کی صفات مذکور ہیں. معنی کیوں معلوم ہے ہمیں اللہ کے اسماء و صفات کا؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور قرآن پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ قرآن میں، حدیث میں جو بھی اللہ کی صفات ذکر ہوتی ہیں اس کا معنی اور مفہوم ہم کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. اگرچہ ہم قطعی یقین رکھتے ہیں کہ وہ مخلوقات کی صفات کی طرح نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کی ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے اسماء و صفات کے معنی ہمیں معلوم ہے، لیکن کیفیات اس کی ہمیں معلوم نہیں. اسی لیے امام مالک کا یہ قول بہت ہی مضبوط دلیل مانا جاتا ہے دوسروں کو دوسری چیزوں کو اس میں الجھنے سے. امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا استوا کیا ہے؟ الاستواء یعنی کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے. تو اب امام مالک سے سوال کیا کسی نے کہ اللہ عرش پر کیسے ہے؟ جب عرش اللہ کا، اس تخت پر اللہ کیسے گیا؟ سیڑھی سے چڑھ کر گیا، اچھل کر ایسا چلا گیا، کس طرح گیا؟ استوا کا معلوم معنی عربی میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کسی چیز پر سوار ہونا، کسی چیز پر ہونا، استوا. تو امام مالک سے جب یہ سوال کیا گیا تو استوا کا مفہوم بانا کسی چیز پر ہونا، آدمی کا، انسان کا الاستوا. اللہ کے لیے الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے، یہی ترجمہ، اللہ مستوی ہے عرش پر. تو امام مالک سے یہ سوال ہوا تو امام مالک نے کہا الاستواء معلوم، استوا کا معنی معلوم ہے، کسی چیز پر ہونا. والکیف مجہول، کیسے ہے، کیسے گیا، وہ مجہول ہے، وہ معلوم نہیں ہے. والایمان بہ واجب، اور الاستواء جب معلوم ہوا کہ استواء علی العرش ہے، اللہ عرش پر ہے، اس پر ایمان واجب ہے، اس پر ایمان واجب. کہا الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے. کیوں؟ کیونکہ عربی زبان میں ہے، واضح ہے، عربی زبان میں استواء معنی کسی چیز پر ہونا، چڑھنا، جانا. والکیف مجہول، کیسے گیا وہ نہیں معلوم. والایمان بہ واجب، اس بات پر ایمان واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا کیسے گیا یہ بدعت ہے. تو اس طرح سے تمام اللہ کے اسماء و صفات جو اللہ کے لیے ثابت ہیں وہ اس کے یہی قاعدہ فٹ ہوگا. تو میرے بھائیو، آج کے درس میں ہم نے یہ باتیں سیکھی، توحید الوہیت کو سیکھا اور توحید اسماء و صفات کو جانا. ادھر اہم چیز چھوٹی ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے شروط، 7 شروط، اس کا ذکر ہوگا. اور ادھر اسماء و صفات کے سلسلے میں ہم نے جانا تمام صفات کمال سے اللہ متصف ہے، ہر نقص اور عیب سے اللہ کی ذات بری ہے. اللہ رب العالمین ہم ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارے ایمان کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح معنی میں علم عطا فرما، اور علم کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس راہ میں استقامت دے، صبر دے، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.